الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. محترم ناظرین اکرام، اس دور جدید میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک محتاط زندگی گزاریں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے. اس دور جدید میں، اس انٹرنیٹ کے زمانے میں آج لوگ کسی سے بھی دین کو حاصل کریں، یعنی آپ کو ایسے لوگ انٹرنیٹ پر مل جائیں گے جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری ہے، نہ کسی اچھے مدرسے سے ان کی فراغت ہے، لیکن پھر بھی وہ دین بانٹ رہے ہیں. اور اس میں کیا مرد اور کیا عورتیں. دین بانٹنے والی تو بعض عورتیں بے پردہ حدیث رسول بیان کی جا رہی ہے، اور محترمہ صاحبہ جو تو بے پردہ ہے. پھر اس کے اندر کیا ہوا کہ فساد اتنا زیادہ آ گیا کہ بہت سارے لوگ آج جو دین لے رہے ہیں وہ صرف اور صرف انٹرنیٹ سے. جتنا دین آج عوام، خصوصاً عوام جتنا دین آج اہل علم علماء اکرام سے نہیں سیکھ رہی ہیں، اس سے کہیں زیادہ علم وہ انٹرنیٹ سے لے رہی ہیں. ہر کس و ناکس کسی سے بھی، چاہے پھر وہ دین کے معاملے میں کچھ بھی بیان کرتے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لائک سبسکرائب شیئر کا زمانہ ہے. چند روپیوں اور چند ٹکڑوں کے لیے لوگ اپنے ضمیر کو، اپنے ایمان کو تک بیچنے کے لیے تیار ہیں. لالچی، حریص، دنیا کی چاہت والے، دنیا کو لچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے والے مسلمان آج دنیا میں آپ کو کروڑوں اربوں کی تعداد میں ملے. لاکھوں کی تعداد مسلمانوں کی آج ایسی جنہوں نے مقصد زندگی وہ دنیا کو بنایا. یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ چند روپیوں وہ ٹکڑوں کے لیے دین بانٹنے نکل گئے کہ جب فالوورز ہو جائیں گے پیمنٹ آنا شروع ہو جائیں گی، جب لائک سبسکرائب بڑھ جائیں گے پیمنٹ آئیں گی، پھر ہر کوئی دین بانٹنے نکل گیا. تو اس سے نقصان کیا ہوا کہ آج ہم اگر غور کریں تو کئی ہزاروں لاکھوں واقعات اور ہزاروں لاکھوں احادیث آپ کو ایسی ملیں گی جس کا کوئی صحیح حوالہ نہیں. ایسی لاکھوں کی تعداد میں احادیث بھی اور واقعات بھی آج سوشل میڈیا پر زور و شور سے چل رہے ہیں. جس کے من میں جو آیا بول دیا اور اس کو دین کا لیبل لگا دیا. ہر کس و ناکس آج دین بانٹنے نکل. کیا انٹرنیٹ اور کیا انٹرنیٹ کے علاوہ. اللہ تعالی ہر ایک اہل ایمان کی حفاظت کرے. آج اصل میں یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک محترمہ صاحبہ جو ڈاکٹر ہے ان کی ویڈیو دیکھی. سب سے پہلے تو ناجائز عمل اس کے اندر یہ تھا کہ وہ خود بے پردہ تھی. اب وہ واقعہ دیکھو کیسا بیان کر رہی ہے محترمہ صاحبہ. بہت ساری ویڈیوز ہے، ابھی تو ہم نے وہ آگے نہیں دیکھا. انشاءاللہ آئندہ جو لوگ من گھڑت واقعات اور حدیث رسول بیان کر رہے ہیں ہم ان کا ضرور پوسٹ مارٹم کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں. اور اگر آپ کو بھی کسی واقعے کی تحقیق یا کسی حدیث کی تحقیق کرنا ہے انشاءاللہ کمنٹ کیجئے. مستند حوالوں کے ساتھ جو علماء کرام نے تخریج کا کام کیا ہے ان کے حوالوں کے ساتھ آپ کو جواب دیا جائے.
کسی بھی واقعے کے تعلق سے تحقیق ہونا یا کسی بھی حدیث کے تعلق سے آپ کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ اس پر محنت کر کر آپ کو مدلل جواب دیا جائے گا۔ وہ محترمہ صاحبہ واقعہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اس کے بعد میں فرشتوں سے کہا کہ ان کا سکون کہاں رکھوں، انہوں نے کہا کہ اللہ اوپر رکھ دے یا آسمانوں کے اوپر رکھ دے۔ پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ وہاں سے اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ پھر کہا کہ ان کا سکون کہاں رکھو، کہا کہ سمندر کے تہہ میں رکھ دے۔ اس طرح سے 4-5 مقامات اس نے بتایا اور کہا کہ اللہ نے آخر میں یہ کہا کہ میں ان کا سکون ان کے دل میں رکھ دیتا، ان کے اپنے اندر ان کا سکون رکھ دیتا۔ اب نہ جانے واقعہ ان محترمہ صاحبہ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اب قیامت کی صبح تک یہ محترمہ صاحبہ اس کا مستند حوالہ پیش نہیں کر سکتی۔ اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ محترمہ صاحبہ جن کو علم نہیں وہ علم بانٹنے نکل گئی، اور اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ علم وہ لوگ لے رہے۔ میں نے جب کمنٹ کے اندر دیکھا اور لائک میں دیکھا تو ہزاروں تعداد میں لوگ لائک کیے ہوئے، کئی کمنٹ اس کے اوپر ہے۔ تو کیا ہوگا اسی قوم کا جو ہر کس و ناکس سے دین لینے بیٹھ جائے؟ آج کے علماء کرام کی کمی ہے کہ اپنے علاقوں میں، اپنے مساجد میں جو ائمہ حضرات ہیں، جو علماء دین ہیں، مفتیان اعظام ہیں، جو دارالقضاء ہے، یہاں پر کہ کم اہل علم ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے ایرے گہرے نتو خیروں سے دین لینے کی ضرورت پڑے گی کہ اللہ کا دین اتنا سستا ہے کہ ہر کس و ناکس اس کو بانٹنے نکل جائے، جبکہ دین کے لینے میں بڑی احتیاط ہوتی ہے، دین کے بیان کرنے میں بھی بڑی احتیاط ہوتی ہے۔ تو میں نے جو سب سے پہلے آیت مبارکہ تلاوت کی خطبے میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین تو فرما رہے کہ ہم نے دلوں کا اطمینان و سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور یہ محترمہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اپنے اندر رکھا ہے۔ پھر فرشتوں سے سوالات جوابات، ایک لمبی چوڑی بحث، ہاں آسمانی کے اوپر رکھو، زمین کے نیچے، سمندر میں رکھو۔ پھر میں نے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اسی کے ضمن میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ تو سوچنے کا مقام ہے، لوگ اللہ رب العالمین پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، کئی واقعات جھوٹ گھڑ رہے ہیں، کئی احادیث رسول من گھڑت و موضوع بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اہل علم علماء کے پیچھے عوام چلے، اور یہ رب تعالیٰ رب العالمین کا بھی فرمان ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھے۔ تو کچھ واقعات انشاءاللہ ہم بھی جو ہے تو سیریز وائز انشاءاللہ بیان کریں، کچھ واقعات بھی اور کچھ احادیث بھی جو موضوع ہوں گی، من گھڑت ہوں گی، جس کی کوئی اصل نہیں ہوں گی، ایسی چیزوں کو انشاءاللہ بیان کیا جائے جو سوشل میڈیا پر بکثرت چڑھ رہی ہے۔ اس میں سے ایک ہے میت کے جسم سے نہلانے والی کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا اور چند عورتوں نے اس کو غسل دیا، تو اس میں سے ایک عورت غسل دینے والی کا ہاتھ اس عورت کے جسم سے چمٹ گیا، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اس کو کوڑے مارے گئے۔ تو یاد رکھیے یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ موضوع ہے من گھڑت۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ٹاٹ کا لباس پہنا، پھر حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کہا ہے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ ابوبکر اس حال میں مجھ سے راضی تو ہے؟ پھر حضرت ابوبکر رونے لگے۔ اس طرح سے بڑا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ بھی من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ اگر کسی کو بھی کوئی بھی اشکال ہو، اگر اس کے حوالے درکار ہو تو آپ ہم کو کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس کے حوالے جات آپ کو ارسال کی جائے۔ تو یہ واقعہ بھی من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے کہ موت کے وقت ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ماں کو بلوایا تو معلوم ہوا کہ ماں ناراض ہے، تو ماں معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جلانے کا حکم دیا تو ماں نے معاف کر دیا۔ تو یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اونٹنی کا قصہ، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پر کئی دن سے فاقہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو سود دیا، کہا کہ جاؤ اسے بازار میں فروخت کر دو اور کچھ درہم آ جائے تو ہمارے کھانے کا بندوبست ہو۔ تو انہوں نے بازار میں لے کر وہ سود گئے اور چند درہم میں جو تو اس کو فروخت کر دیا، یعنی 6 درہم لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ 6 درہم میں اس کو فروخت کر دیا۔ اور جب وہ لے کر آنے لگے تو ایک سائل ملا، اس نے آپ سے جو تو سوال کیا، آپ سے جو تو مانگا، تو آپ نے 6 درہم اس کو دے دیا۔ لمبا چوڑا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ واقعہ بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، کسی بھی مستند حوالے کے ساتھ یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ جو اردو کی کتابوں میں موجود ہے لیکن اس کا حوالہ جات موجود نہیں ہے، اس لیے واقعہ بھی موضوع من گھڑت ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، ایک حدیث رسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے فرمایا کہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیجیے تاکہ لوگوں پر ان کے عیوب ظاہر نہ ہوں، اور میرا حساب میں جو تو اپنی امت کا حساب میں لوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو ان کا ایسا حساب لیں گے کہ ان کے عیوب آپ پر بھی ظاہر نہ ہوں۔ تو یہ روایت بھی من گھڑت ہے، موضوع ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ زنا قرض ہے، جیسا مثال کے طور پر باپ نے زنا کیا تو بیٹی کو چکانا ہوگا، یعنی وہ قرض کے طور پر ہے، آپ نے کسی سے زنا کیا وہ آپ کو چکانا ہی چکانا ہے، باپ کرے بیٹی چکائے۔ تو یاد رکھیے اس طرح کی جو روایات بیان کی جاتی ہے کہ زنا قرض ہے، تو یہ روایات بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی اثر نہیں۔ اس لیے اگر کسی بھی واقعے کی تحقیق کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ آپ ہم کو کمنٹ کیجئے، ہم ضرور انشاءاللہ اس کی جو علماء اکرام نے مستند حوالوں کے ساتھ جو کتابیں لکھی ہے اس کے حوالے جات آپ کو ارسال کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دین کسی اہل علم سے لیں، صاحب علم سے ہم علم کو لیں، نہ کہ کسی بھی گہرے ڈاکٹر انجینئر سے ہم دین پاس ہوں، ورنہ چند ٹکڑوں روپیے اور لائک اور سبسکرائب کے لیے تو بہت لوگ آج دین بانٹنے نکل گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور صراط مستقیم پر ہم سب کو گامزن فرمائے۔ اس لیے خود بھی سنیں اور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔